حاضرین جمعہ اور معزز عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چلتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے، 6 ذی الحجہ۔ سات ذی الحجہ ذی الحجہ کا یہ مہینہ جانفشانی کی طرف، قربانیوں کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت کی طرف یاد دلاتا ہے۔ قربانی کہتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ عمل کرنا جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ لفظ قربانی عربی کا لفظ ہے قرب یقرب تقریبا، بمعنی قریب ہونا۔ اسی وجہ سے قربانی ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس سے اللہ اور رب راضی ہو جائے۔ اور اس مہینے کے اندر ہم جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی یہ جانفشانی، یہ قربانی قیامت تک آنے والے لوگوں میں زندہ کر دیا، پائندہ کر دیا۔ کہ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، کہ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے ایسی قربانی کی، ایسی جانفشانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے وہ قربانی دی جو کسی نے نہیں دی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہنا پڑا وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم کو سنت کو جاری کر دیا۔ اور اتنا بڑا ثواب کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، کی قربانی کیا اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت۔ صحابہ نے پھر عرض کیا قالوا فما لنا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم یہ قربانی کریں تو ہم کو کیا بینیفٹ ہوگا، ہم کو کیا رسپانس ملے گا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فما لنا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر یہ عمل کریں، ٹھیک یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کوئی آفر تو رکھا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ ذرا سے تصور کیجئے کہ ایک دمبے کے اوپر، ایک بکرے کے اوپر، کسی جانور کے اوپر جن کی قربانی جائز ہے، اس کے جسم کے اوپر کتنے بال، اور ایک قربانی کرنے سے جتنے اس کے جسم پر روئیں بال ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ قربانی کا پیغام دراصل یہ بتاتا ہے کہ بندہ کو ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس سے رب راضی ہو جائے۔ گویا کہ قربانی انسانی زندگی کا عبارت ہے، یا انسانی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔
جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ابتلا کے اندر، امتحان کے اندر، قربانیوں کے اندر جو پاس ہو گیا وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کر لیا۔ اگر اسلامی تاریخ کے اوراق دیکھے جائیں، صفحے الٹے جائیں تو بے دریغ قربانیوں کے واقعات سے کم نظر آئیں، چاہے انبیاء علیہ السلام ہو اور انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اکرام ہو، چاہے صحابہ اکرام، سب کی زندگیوں میں قربانی، جافشانی، جدوجہد اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر عمل کو آپ پائیں گے۔ اور ان لوگوں نے اس ابتلا اور جو قربانی کے اندر وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہنا پڑا وعدن کلن حسنا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کے لیے احسان کا معاملہ فرمائے۔ صحابہ اکرام نے قربانیاں اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے جان کی، اپنے مال کی اللہ کے راہ کے اندر بازی لگا دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی۔ تو دنیا کے اندر جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ خوشنودی کے لیے جو عمل کرے گا، جو قربانی کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو رضا مندی خوشنودی کا پروانہ دے دیں گے کہ یہ میرا بندہ ہے، مان کر، یہ میری مان کر میرے حکموں کے آگے سر جھکا کر یہ ہر عمل کرتا تھا، یہ ابتلا کے اندر کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت کا مزغہ۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دنیا میں بھی جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کے، اپنے خواہش کے مطابق چلا، منمانی زندگی گزاری، تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس شخص نے اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، اپنے خواہشات کو پچھے ڈال دیا اور رب کے مطابق زندگی گزاری، رب کے ابتلا کے اندر، اس کے امتحان کے اندر اگر اس نے جو ہے مبتلا ہو کر کے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مان کی زندگی گزاری، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو جنت کا ٹھکانہ دے دیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو قربانی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں ادھر سے کہ بندو اللہ کی مان کر چلیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنا دیا، ابو الانبیاء بنا دیا۔ یہی وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو ہر کوئی مانتا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صابی ہو، اور چاہے اسلام کے ماننے والے ہوں، سب ان کو اپنا پیغمبر تصور کرتے ہیں اور ان کی مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقرب سمجھتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے اندر، ابتلا کے اندر ڈالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان احکام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی شرافت سے تسلیم کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنایا، اس مبارک بابرکت گھر کو بنانے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حکم عطا کیا، جس گھر کے اندر اگر کوئی بندہ 1 رکعت نماز پڑھتا تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوتا۔ اگر کوئی بندہ اس مسجد کے اندر 1 رکعت نماز پڑھے، جو ثواب حاصل ہوتا ہے 1 رکعت پڑھنے کا، وہاں بیت اللہ کے اندر یہاں 1,00,000 اس بیت اللہ کو بنانے کا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنانے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، میرے خلیل، آپ نے اتنا بابرکت مبارک گھر بنایا ہے، معماری کا کام کیا ہے، جو چاہے مجھ سے مانگ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ عزتی بحال اٹھایا اور کیا مانگا؟ کوئی مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، ثروت نہیں مانگی، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، الہی جو آپ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے والے، وہ میری نسل میں بھیجے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، میں ذبیحین کا بیٹا، میں اسماعیل ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے نصرانی، سارے یہودی، سارے مجوسی، جتنے اتھسٹ ہیں، ہر طبقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا ہے کہ آخری نبی، آخری پیغمبر جو امام الانبیاء ہوگا، سارے پورے نبیوں کا جو امام ہوگا، وہ بنی اسماعیل میں سے آیا اور بنی اسحاق میں سے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا؟ اسی وجہ سے آپ تک مسلمانوں سے یہودی سے زیادہ کوئی کٹر دشمن نہیں اور حسد نہیں کرتا، اس سے زیادہ کوئی قوم نہیں حسد کرتی مسلمان۔ اور یہ یاد رکھیے، جو مسلمان کا لفظ جو ملا ہم مسلمانوں کو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ اور جو یہ مذہب چل رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مذہب، جو ملت عطا ہوا ہے، یہ مذہب ملت ابراہیمیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم، اے لوگو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر، ریلیجن کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ملت ابراہیم کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیا، اور اس کو اس ملت کو، مذہب کو اسلام کا خطاب دیا کہ قیامت تک یہی اسلام باقی رہنے والا ہے، اور یہی آخری دین ہے جو اسلام کی حیثیت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کر دیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مزاج ابراہیم سے ملت ابراہیمی کا پتہ چلتا ہے۔ اور مزاج ابراہیم کیا ہے؟ مزاج ابراہیم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، میری باتوں کو مان لے، میرے سامنے سر جھکا لے، میرے احکام کر سر آنکھوں پر تسلیم کر لیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، جو ہمیں اپنے پروردگار کی ہر باتوں کو تسلیم کرنا۔ تو مسلمان کا معنی ہے تسلیم کرنا، ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے ہر احکام کو ماننا مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے نبی کے احکام کو جو بندہ نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، اگرچہ نام کے مسلمان ہو۔ جب ماننا ہی نہیں، جب آپ مانتے ہی نہیں
تو مسلمان کیسے؟ وہ تو خالی نام رکھ دیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر حقیقی معنی ریئل میں جو مسلمان ہوگا وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک احکام کو مان کر زندگی گزارے گا۔ تو مزاج ابراہیم سے ملت ابراہیم کا پتہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر احکام کو مان لیا اور خدا کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور اپنی خواہشات کو مٹا دینا، یہی جو ہے مزاج ابراہیم ہے، اور یہی مزاج ابراہیم ملت اسلام جو ابراہیم ہے، اور یہی ملت ابراہیمی یہی اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حکم کو بخوشی تسلیم کر۔ اللہ نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب عطا کیا کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی کو اللہ نے اپنا دوست، اپنا خلیل نہیں بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب دیا۔ قرآن کریم کے اندر 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام